سب سے پسندیدہ اور سب سے پیارا اور سب سے زیادہ خوبیوں والا دین اسلام ہے۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے سب سے پسندیدہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دین اسلام میں اجتماعیت ہے، سب کی فکر اور سب کی سوچ کو لے کے چلتا ہے، یعنی مذہب اسلام سب کے متعلق بڑا سوچتا ہے، بہتر سوچتا ہے، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے کہ تم لوگوں کے خیر خواہ بنو، صرف اپنوں کے نہیں، یہاں تک کہ کفار کے ساتھ بھی ایک حد تک خیر خواہی کا حکم ہے، ایسی خیر خواہی جس سے تمہارے دین میں نقصان نہ ہو، ان کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھی تم خیر خواہی کرو۔ اپنے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہے، اتنی زیادہ خیر خواہی، اتنی زیادہ خیر خواہی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو شے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کا اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ اپنے دین میں کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس اپنے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے معیار ایک نہ ہو۔ اگر اپنے لیے علیحدہ معیار ہے، دوسرے کے لیے دوسرا معیار ہے، تو اس کے دین کو مکمل اسلام نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کیجیے، لہذا دوسروں کی خیر خواہی کا اسلام میں ایک سب سے بڑا اور بہترین مظہر اور نشانی وہ مسجد ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں 5 وقت اذان کہی جاتی ہے، اور یہ اذان صرف ایک آواز نہیں ہے جو آپ کے کانوں میں پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، یہ اذان پوری ایک دعوت اسلام ہے۔ کیا آپ نے یہ دعا سنی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اذان ہو جانے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں کیا لفظ ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب۔ کیوں؟ اس میں توحید کا اعلان ہے، اس میں رسالت کا اعلان ہے، اس میں کامیابی کا اعلان ہے، اس میں ارکان اسلام کا اعلان ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آپ علیہ السلام کو آخری رسول ماننے کا بیان ہے، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک تسلیم کرنے کا بیان ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں بلکہ اس میں انسان اذان دینے والا تمام کے تمام انسانوں کو، جنات کو، حشرات کو اور ہر مخلوق کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ میں نے ان کو تیرے دربار کے اندر بلایا ہے، میں نے بلایا، میں نے بلایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو۔ تو یہ ایک مکمل دعوت ہے، اور سارے کے سارے پہلے محلہ جب اس آواز کو سنتے ہیں تو اس پکار کی طرف، اس آواز کی طرف لپکتے ہیں اور مسجد کے اندر آتے ہیں، اور سب کے سب امیر بھی، غریب بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، اور جناب سردار بھی، ملازم بھی، مزدور بھی، آقا بھی، سب ایک جگہ پر ایک ساتھ نکلتے ہیں۔
اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے کہ جناب یہ سردار ہے، اس کے لیے علیحدہ سب میں جگہ بنائی جائے، اس کے لیے علیحدہ کرسی لگائی جائے، یہ فلاں ہے جناب، اس کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے، ہم سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔ تو یہ اسلام کا ایک تشخص ہے، اور یہ تشخص کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مسجد۔ مسجد میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اور مسجد مسلمانوں کا ایک بنیادی مرکز ہے جس سے اسلام کا پیغام محلے سے مسجد ایک مرکز ہے، اور مسجد جتنی فعال ہوتی ہے اور مسجد میں جتنے اسلام کے کام ہوتے ہیں، دین کے کام ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام کاموں کا اثر محلے پر پڑتا ہے۔ آئیے مسجد کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی سے رو نہ لگائی جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ یہ مسجد کا ہدف ہے کہ آنے والے کا ذہن، دل، دماغ، خیال، سوچ سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہو، یہ مسجد کا ہدف ہے۔ اہل محلہ کی توحید کامل ہو جائے، اہل محلہ کی توحید مکمل ہو جائے، اور اس مسجد کی اتنی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں جا کر مسجد تعمیر فرمائی۔ آپ نے اپنے پیارے ہاتھوں سے مسجد کے پتھروں کو جمع کروایا، آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی ہے، باقی سارے کے سارے کام بعد میں ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے سب سے بڑا کردار اور بنیادی کردار مسجد ہے، کہ امیر اور غریب کے فرق کیے بغیر سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اس کے لیے مسجد ہی وہ واحد مرکز ہے۔ اگر کسی شخص کا گھر مرکز بنا دیا جائے، بہت سارے لوگ وہاں جانے سے ہچکچاتے ہیں۔ اگر جناب علاقے کی کوئی علاقے کا کمیونٹی ہال ہو، اس کو اگر یہ درجہ دے دیا جائے سب وہاں نہ جمع ہو سکے۔ مسجد کی وہ بنیاد ہے کہ جس میں ہر آدمی سہولت کے ساتھ آ سکتا ہے۔ لہذا آپ ایک نقطہ ذہن نشین فرمائیے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ اسلام کو جو ترقی ملی ہے اس مسجد سے ملی ہے۔ مکہ کے 13 سال میں وہ ترقی اسلام کو نہ مل سکی جو مدنی زندگی میں ترقی ملی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ اس مسجد میں ہر شخص کو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہر ایک کو آپ علیہ السلام سے سیکھنے کا موقع مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ موقع آ گئی کہ منافق آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف اور مشغول کر دیتے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مشغول رہ جائیں اور مسلمان نہ سیکھ سکیں۔ اس طرح سے رسول اللہ کو منافق مشغول کر دیتے۔ اس پر آیات آئی ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ مجلس کے مسجد کے آداب بیان کیے گئے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو کشادہ مجالس کر کے بیٹھا کرو، آنے والوں کو موقع دیا کرو۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اگر رسول سے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے، علیحدہ میں بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے کر آیا کرو۔ بولنے کا بات ہے کہ کچھ وقت کے بعد بھی آیت منسوخ ہو گئی، مگر وہ منافقوں کے اس زور کو توڑنے کے لیے اللہ نے ایسے احکام نازل فرمائے، اس لیے کہ ہر آدمی آ کر ذات پیغمبر سے، ذات نبوت سے ہر آدمی آسانی سے سیکھ رہا ہے۔ تو ایمان بنتا ہے، دین بنتا ہے،
नजरिया बनता है, सोच बनता है, सोच बनती है, अकीदा इंसान का बनता है मस्जिद से। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, मस्जिदों में अल्लाह के सिवा किसी और को मत पुकारो। सूरह नूर की आयत है, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल। मसाजिद के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि यहाँ अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया जाए, अल्लाह की याद को बुलंद किया जाए। वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल। मगर बड़ी अजीब बात है, इस मस्जिद में अल्लाह की यादों को कौन बुलंद करेंगे? फरमाया ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि। रिजाल मर्द, यहाँ मर्द से मुराद सिर्फ मर्द नहीं है, ये भी जो मर्द औरत के मुकाबले में होता है जिन्स ना, सिफात मकसूद है, रजुलियत। जैसे आप अपनी जबान में किसी को कहते हैं अच्छा तू मर्द है तो ये करके दिखा, इसलिए मतलब तो नहीं होगा कि वो औरत है, नहीं, आप उसको बहादुरी का इम्तिहान लेना चाहते हैं, उसकी जमामर्दी का, उसकी हिम्मत का आप इम्तिहान लेना चाहते हैं, इसलिए आप ये जुमला बोल रहे हैं मर्द है तो करके दिखा। इसी तरह से फरमाया मसाजिद को आबाद करने वाले वो लोग हैं कि दुनिया का कोई भी काम उनको इस अजीम अदब से पीछे नहीं हटा सकता। लातुल ही तिजारत, उनको तिजारत काबिल नहीं कर सकती, मस्जिद को आबाद करने से उनको तिजारत नहीं हो सकती। वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, और बड़े बड़े सौदे और बड़ी बड़ी मार्केटें और बड़े बड़े काम और चलते बाजार और चलती दुकानें और चलते कारोबार उनको इस हदफ से पीछे नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बाजार जा रहे हैं और अज़ान की आवाज आई और सब दुकानें बंद होना शुरू हो गई। तो इरशाद फरमाया ये आयत इन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है कि जनाब इनको तिजारतें, इनको कारोबार, इनको बाजार नमाज से गाफिल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये बहुत बड़ा हदफ है मस्जिद को आबाद करना। इस अजीम हदफ से दुनिया की कोई शय से गाफिल नहीं कर सकती। क्या आप देखते हैं एक आदमी, आज शादी है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, मिसाल के तौर पर, या अल्लाह का करे कोई फौतगी हो गई, फौतगी वाले दिन, शादी वाले दिन वो अपने काम और अपने कारोबार को बंद रखता है। क्यों जी? इसलिए कि बहुत बड़ा हदफ सामने आ गया, बड़ा हदफ सामने आ गया, उस बड़े हदफ के लिए कारोबार को पीछे कर दिया, उस बड़े हदफ को हासिल कर रहा है। और मैं ईमान वाला इंसान वो है कि सबसे बड़ा हदफ मस्जिद की आबादी है, मस्जिद को तामीर करना है, मस्जिद को आमाल से आबाद करना है। इस आबादी के लिए अपने कारोबार को बंद करता है, अपनी तिजारतों को पीछे कर देता है। और फरमाया इकामिस सलात व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। उस शख्स को डर लग रहा होता है उस दिन से कि जिस दिन दिल थरथरा रहे होंगे, क़यामत के दिन जब दिल कांप रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये आयत क्या मुतालबा करती है कि कारोबार बंद कर दिया, ताबीनात से हुआ। आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी हम दो अफराद हैं, एक उस मस्जिद में जाता है, एक इस मस्जिद में जाता है, हम चार अफराद हैं, एक दो इधर जाते हैं, दो इधर जाते हैं, ताकि ये भी बंद हो। मगर आयत ये तकाज़ा कर रही है, आयत ये समझा रही है कि तुम्हें इन तमाम की तमाम चीजों को पीछे कर देना चाहिए। ये छोटे अहदाफ हैं, बड़ा हदफ तुम्हारा अल्लाह के पास पहुंचना, ये बड़ा हदफ है। अल्लाह जो रज़्ज़ाक़ है, जिसने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है, इससे तकाज़ा ये है, तक़द्दुस का तकाज़ा ये है, अदब और एहतराम का तकाज़ा ये है कि अपने इन सिलसिलों को मुनक़ति कर रोक दो।
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع، صاف صاف فرمایا خاص طور پر جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البيع، خرید فروخت کے معاملات کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ یہ مسجد کا بڑا ہدف ہے، یہ مسجد کا بڑا ہدف ہے کہ مسجد کے تقدس میں بازار بند ہو جائے، مسجد کے تقدس میں مارکیٹیں بند ہو جائے، نماز کے تقدس میں مارکیٹیں بند ہو جائے، کہ اب اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بلاوا ہے۔ اب مؤذن نے یہ کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب مؤذن نے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اب میری دکان بڑی نہیں ہے، اب میرا بزنس بڑا نہیں ہے، اب میرا کوئی معاملہ بڑا نہیں ہے، اب اس بڑے کی طرف مجھے جانا ہے۔ یہ ہے مسجد کا ہدف۔ ایک شخص اگر ہر نماز کے بعد 5 وقت میں اس تسکر کے ساتھ مسجد کی طرف جب آتا ہے اور اپنے مشاغل اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں، تو فرمایا یہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھنے والے ہیں یہ اس کی طرف سے قدم کرتے ہیں، یہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک نماز کے بعد جب اپنی دکان پہ اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ دوسری نماز کا وقت اذان کا انتظار ہوتا ہے، کام اس کے اذان کی طرف جیسے جناب اذان ہوئی فوری اس نے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا، مشاغل چھوڑ دیے اور نماز کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، یہ منتظر للصلاۃ، نماز کا انتظاری۔ اس میں بھی کیا ملتا ہے؟ ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف، گناہ معاف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی بات یہ ہے کہ جناب اس طرح سے ایک آدمی اگر اپنی دکان میں کام کر رہا ہوتا اور وہ لوہار کا کام کر رہا ہے اور لوہے کو پیٹ رہا ہے، کوٹ رہا ہے، اور لوہے کو اس نے مارنے کے لیے، ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے تو اذان ہو گئی، تو اب اذان کے بعد ضرب نہیں لگانا تھا، پیچھے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو 15 منٹ کی منشا، ابھی تو 20 منٹ پڑے ہوئے، منشا کا تو کوئی کام نہیں ہے، اس سے تو اذان ہی دینی ہے، مؤذن تو کوئی کام ہے نہیں، اس کو تو اذان ہی دینی ہے، میرے تو کام، میں تو مصروف آدمی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف اللہ کی قسم میں اور آپ ہیں، ان سے زیادہ مصروف کوئی، اور وہ بھی مصروفیت دین کے کاموں میں، وہ بھی مصروفیت حق کے کاموں میں، وہ بھی مصروفیت 100% اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ اکبر کی آواز آتی، ہمارے درمیان میں آپ تشریف فرما ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے اور گھر والوں کے ساتھ گول میل کی باتیں کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا، معاشرتی زندگی آپ سکھا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر کی آواز آتی تو ہم سے ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے ہمیں پہچان نہیں۔ کیا آج کوئی کام کرنے والا اپنے کام سے ایسے بیگانہ ہو جاتا ہے؟ اذان کی آواز سنتا ہے، اپنی دکان سے ایسا کوئی بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں سے کوئی ایسا بیگانہ ہو جاتا ہے؟ اللہ میں کیسے عرض کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ اکبر کی آواز سنتے ہو اور تم جواب میں بھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہو، اشہد ان لا الہ کی آواز سنتے ہو، جواب میں یہ کہہ دیتے ہو، ٹھیک ہے یہی جواب میں کہنا ہے، تمہیں نہیں معلوم مؤذن کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو تم پاگلوں کی طرح مسجد کی طرف آئے، تمہیں نہیں معلوم مؤذن یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اب کوئی بڑا نہیں، اب کوئی بڑا نہیں، اب کچھ بڑا نہیں، اب میرا اقتدار، میرا کاروبار، میری تجارت، اب میں، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے، میں جس کے پاس ملازمت، اب کوئی بڑا نہیں ہے، اب اللہ ہی کرنا، اللہ ہی کرنا، اللہ ہی کرنا۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے جہان کو میں گواہ بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، اے اللہ تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو نماز کے لیے بلایا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جن جن چیزوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، ان سب کو میں گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بلایا ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ کل تہوار کے دن ہم کیا کہیں گے کہ اذان کی آواز سن کر بھی ہم غافل پڑے رہے اور ہمارے کاموں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور ہم نماز کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ہم جمعے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کیا جواب دیں گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہداف مساجد، مسجد کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہی، یہاں سے اللہ کا پیغام جانا چاہیے اور یہاں سے امت کے درمیان میں وحدت کا پیغام ہونا چاہیے، ایک ہونے کا پیغام ہونا چاہیے۔ دوسرا ہدف مسجد میں کیا؟ مسجد کے اہداف میں سے رسالت، آخرت اور اسی طرح سے نماز کی طرف دعوت، یہ تو اذان کے اندر یہ سب باتیں آ گئی ہیں۔ اور ایک اور ہدف مسجد میں کتاب اور سنت کی تعلیم دینا بھی مسجد کے اہداف میں شامل۔ کتاب و سنت کی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم مسجد سے ہو، یہ مسجد کے ہدف میں شامل ہے، یہ مسجد کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد سے متصل آپ نے چبوترا بنوایا، آپ نے کمرہ بنوایا، اس چبوترے اور کمرے کے اندر وہ اشخاص اور اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام آباد رہتے تھے کہ جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کا اپنا گھر نہیں، بس وہ ہر وقت وہاں رہتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو سنتے اور آپ کے اعمال کو دیکھتے، ہم وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے تاکہ کوئی بھی ارشاد رسول اللہ فرمائے ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہر وقت اس میں مصروف رہتے۔ یہ کہلاتے ہیں اصحاب صفہ، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، چبوترے والے جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نقل کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حدیث یاد کی۔ یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ مسجد سے، قرآن کی تعلیم مسجد سے، سنت کی تعلیم مسجد سے، اور قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا، دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا، یہ مسجد، یہ بنیادی ہدف ہے، یہ بنیادی ہدف مسجد۔ وہ بات کی مدینہ مکہ مکرمہ میں جب مسجد کا ماحول نہیں تھا، اس لیے کہ حرم میں مکہ کے اندر بیت اللہ کے پاس وہاں مشرکین نہیں چھوڑتے تھے تو گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے مکاتب بنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن مدینہ میں جب مسجد کا ماحول قائم ہوا تو ہر ایک مسجد میں آ کے سیکھ رہا ہے، چھوٹا بھی مسجد میں سیکھ رہا ہے، بڑا بھی مسجد میں سیکھ رہا ہے۔ مساجد یہ ماحول، اپنے بچوں کو بھی مساجد میں بھیجو، از خود بھی مسجد میں آپ آئیں، ہر نماز کے بعد ایک آدمی میں ایک آیت سیکھنا چاہیے، روزانہ ایک نماز متعین فرما لیں، ہر نمازی ایک نماز متعین کر لیں، نہیں انتظام ہو یا نہ ہو، امام موجود ہے، خطیب موجود ہے، مؤذن موجود ہے، سکھانے والے موجود ہیں، آ جاؤ بھائی، میں الحمدللہ رب العالمین کا مجھے معنی بتا دیجیے، میں لفظ الحمدللہ رب العالمین آپ کو سناؤں گا، اس میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح فرما دے اور اس کا مجھے معنی بتا دے، بس۔ آپ کو معلوم ہے کتنا ثواب آپ نے حاصل کیا؟ اس سیکھنے میں سکھانے میں 1 گھنٹہ نہیں لگا، بمشکل سے 2 منٹ صرف ہوئے، آپ نے پڑھ کر سنایا اور
اور امام مسجد میں سن لیا اور جو غلطی تھی اس نے غلطی بتا دی, غلطی نہیں ہے کہہ دیا جی ماشاءاللہ درست ہے, چلو اب ترجمہ اور معنی آپ سن لیجیے. گویا کہ ایک آیت کے مطابق آپ نے تعلیم حاصل کر لی. اگر آپ اپنے گھر سے نکلنے وقت یہ نیت کریں گے کہ مسجد میں جا کر ایک آیت کی مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے, تو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے مسجد تک آئیں گے تو ہر قدم پر علیحدہ علیحدہ نیکیاں لکھی جائیں گی. فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچائیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ قرآن سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. اور اگر اسی راستے میں آپ کی موت آ گئی تو آپ شہادت کی موت مریں گے. نیت آپ نے یہ کی تھی کہ میں پورا قرآن کریم سیکھوں گا, مگر صرف سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت آپ نے سیکھی کہ موت کا فیصلہ آ گیا, قیامت کے دن پورا قرآن کریم سیکھے ہوئے لوگوں میں سے اٹھائے جاؤں. نیت آپ نے یہ کی تھی کہ میں پورا قرآن کریم حفظ کروں گا, چلو میں بڑی عمر ہو گئی ہے مگر منع تو نہیں ہے, تو حدیث میں منع تو نہیں آیا ہے, رسول اللہ نے روکا تو نہیں ہے کہ تھوڑا حفظ نہ کرے, چلو میں روزانہ ایک آیت حفظ کرنے کی کوشش کروں گا, دو آیتیں حفظ کرنے کی کوشش کروں گا, چلو میں محنت کروں گا, کوشش کروں گا. اب ایک آیت جو حفظ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے تو آسمان سے فرشتے اتریں گے اور اس کے پیروں کے نیچے پر بچائیں گے. اور پتہ کیا ملے گا کیا اور کیا ملے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آیت, ایک خوبصورت پروا موٹا تازہ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے. ایک آیت جو 2 آیتیں سیکھے گا 2 کا, 3 آیتیں سیکھے گا 3, 4 سیکھے گا 4, 5 سیکھے گا 5, 100 سیکھے گا 100. کوئی سیکھے تو سیکھے, کوئی آئے تو سیکھے. یہ ہے مسجد, یہ ہے مسجد کے آداب, یہ ہے مسجد کی تعلیم, یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے جس نے اس طرح سے قرآن کریم پڑھنا ہے جیسے میرے اوپر نازل ہوگا وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. آپ نے ان کی قرآن کو معیار بتایا. آپ نے فرمایا کہ وہ حذیفہ کے خادم مولا, ان کے غلام, ان سے سالم ان کا نام تھا, ان سے سیکھے. ابی بن کعب سے سیکھے, معاذ بن جبل سے سیکھے. حالانکہ سب کے سب عربی زبان والے تھے, پھر بھی آپ نے کہا اس طرح سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو جس طرح سے میرے اوپر نازل ہوا تو ان لوگوں سے قرآن سیکھو. 20 سال پہلے آخری 10 صورتیں یاد تھی, آج 20 سال گزر کے انہی 10 پر پڑھا. 30 سال پہلے آخری کی جناب 6 صورتیں یاد تھی یا 4 صورتیں یاد تھی, آج بھی انہی 4 پر کھڑا ہے. مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے, بیٹوں کے لیے, پوتوں کے لیے, نوازوں کے لیے, سب کے لیے, مگر دین میں آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ 10 سال ہو گئے ہیں, ان 10 صورتوں کو یاد کیے ہوئے الم تر سے لے کر آخر تک بس وہی یاد ہے, مزید نہیں یاد کرنی. ہر آدمی نہیں چاہتا کہ میرا گھر خوبصورت ہو, ہر آدمی نہیں چاہتا کہ میرا گھر جو ہے رنگ روغن اس سے ہوتا رہے اور میرے گھر کے اندر رونق رہے. فرمایا جس کے سینے میں جتنا قرآن ہوگا اتنا اس کا سینہ روشن ہوگا, اور جس کا سینہ قرآن کریم سے خالی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ویران گھر ہے, ویران گھر ہے. اور ویران جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر کس کا بسیرا ہوتا ہے؟ اس میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے, اس میں سانپ اور بچھو کا بسیرا ہوتا ہے, اس میں موزی چیزیں آباد ہوتی ہیں. اور جس گھر کے اندر آبادیاں ہوتی ہیں, رونقیں ہوتی ہیں, وہاں موزی چیزیں نہیں آتی. آج ہر انسان پریشان ہے, موزی چیزوں سے پریشان ہے, جنات سے, نظر بد سے, غلام سے, زہر سے, جادو سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر آج قرآن سے خالی.
آج ہمارے سینے قرآن کی تعلیم سے خالی ہیں. آؤ مسجد میں آ کے سیکھو، تعلیم قرآن حاصل کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف اس طرح حلقہ لگا ہوا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ دیکھا، یہ ایک جماعت، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں. یہ قرآن کوئی سیکھ رہا، کوئی حدیث سیکھ رہا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جا کر بیٹھے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تو ان کے ساتھ بیٹھوں. آؤ آج عزم کرتے، جس کے پاس فجر کا وقت ہے فجر میں، ظہر میں ہے ظہر میں آؤ، عصر میں ہے عصر میں آؤ، مغرب میں ہے مغرب میں آؤ، عشاء میں ہے عشاء میں آؤ. جب بھی آپ کے پاس وقت بنتا ہے آئیے، ہم سکھانے کو تیار ہیں. بنیاد ٹھیک کرو، نماز درست کرو. اگر چھوٹی سی بات ذہن نشین کیجیے گا اور اپنے دل و دماغ پر ادھر نقش کیجیے گا. آپ ایک سکہ لے کر جاتے ہیں، ایک نوٹ لے کر جاتے ہیں بازار میں، اور آپ نے جناب اچھا خاصا سامان خریدا. سامان خریدنے کے بعد آپ کو پیسے دکاندار کو دیتے ہیں، 5,000 کا نوٹ آپ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ جعلی نوٹ لے کر آئے ہو. آپ جانتے ہو جعلی نوٹ لے کر آئے ہو، چیز بھی نہیں ملے گی، الٹا آپ کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا کہ آپ نے جعلی نوٹ کیوں استعمال کیا ہے. مجھے بتاؤ قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ آپ کی نمازیں جعلی ہیں، آپ نے جو قرآن سیکھا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے. کیا کہیں گے اس وقت؟ کیا جواب ہوگا؟ کہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے زندگی دے دے اور میں دنیا میں جا کے سیکھ کے آؤں گا. جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا تمہیں 60 سالہ 70 سالہ زندگی نہیں دی گئی تھی جس میں ایک سیکھنے والا سیکھ سکتا تھا؟ اور کیا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ فذوقوا فما للظالمین. چلو بھگتو آج ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. کیوں ظالم کہا اس کو؟ اس لیے اس نے اپنی زندگی کو غلط استعمال کیا، اس لیے اس کو ظالم کہا. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹا کر، زندگی اللہ نے دی تھی کس مقصد کے لیے، کہاں صرف فرمائیں، کہاں لگا دی. اس لیے اپنی جوانیوں کا خیال کرو، بڑھاپے کے جس عمر میں ہو خیال کرو، جس زمانے میں ہو خیال کرو. نہ معلوم کہ زندگی کے ایام دوبارہ لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے. حضرت ثناء رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا عجیب جملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمن سے یہ شخص آئے اپنے رفقا کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے. اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو پتہ چلا آج 5واں دن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما. افسوس کرنے لگے، ہائے صحابی ہونے کے شرف سے ہم محروم ہو گئے. ہم نے آج کل کرتے کرتے کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ابھی جائیں گے، کرتے کرتے دیر کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابی ہونے کے شرف سے ہم محروم ہوں گے. تمہیں معلوم ہے صحابی اور غیر صحابی میں فرق کتنا ہے؟ ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، نیک متقی صلحاء جمع ہو جائیں، اور سب کی عبادات ایک طرف، اور ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، یہ ایک شخص ان سب سے زیادہ بلند مقام پر ہے. اس لیے کہ صحابی اس کی آنکھیں وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اس لیے اپنے وقتوں کو قیمتی بناؤ، مسجد کے جو احکام ہیں وہ پورے کرو، قرآن کی تعلیم سیکھو، ناظر قرآن درست کرو، اسی طرح سے معنی قرآن سیکھو. الحمدللہ آپ کی اس مسجد جامع مسجد حنفیہ میں جو ہونے والے کام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اس سال 34 بچے اور بچیوں نے ناظرہ مکمل کیا، 15 بچوں نے الحمدللہ حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے.
اور 13 بچے 13 جوان اس سال جامع مسجد حنفیہ معاشرے کو عالم دین دینے کی ہے. کتنے؟ 13. ماشاء اللہ تو کہہ دو. ہاں آپ بھی ان میں شامل ہو جاؤ. ناظرہ خان میں شامل ہو سکتے ہو, حافظوں میں شامل ہو سکتے ہو, عالموں میں شامل ہو سکتے ہو. مزے کی بات یہ ہے ہمارے پاس عالموں میں 3 اشخاص افراد ہوئے ہیں جو اپنے کاروباروں سے منسلک ہیں. آپ کی طرف یہ ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک جنہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو, لیکن 3 لوگ ایسے بھی ہیں جو کاروبار کے ساتھ ساتھ شام کے وقت میں آ کے عالم بنتے ہیں. 8 سال گزر جائے گی, آپ آئیں تو صحیح, کسی نہ کسی جگہ پر اپنے آپ کو لگائیں تو صحیح. کسی طرح سے تعلیم سنت احادیث یاد کرائی جاتی ہے, بچوں کو 40 احادیث کا سیٹ یاد کرایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہر موقع مناسبت کی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد اصلاحی مجلس ہوتی ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اس اصلاحی مجلس میں شریک ہو کر اپنی روحانی امراض اور بیماریوں کو اپنے دل سے پاک صاف کرتے ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دور دراز سے لوگ آتے ہیں, وہ آ کر اپنے گھریلو مسائل, جھگڑوں کے مسائل, بیوی میاں کے جھگڑے, خاندانی جھگڑے, الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ آتے ہیں اور یہ مستفید ہو جاتے ہیں. آپ کی اس جامع مسجد حنفیہ سے تو وہی آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے وقت کو تھوڑا سا مسجد کو دیا کریں, سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے. ہم وقت تیار. جس نماز کے بعد آپ کو فرصت ہو, وقت ہو, آپ نماز کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد نام لکھوائیں کہ بھائی میں فلاں نماز کے بعد 10 منٹ دے سکتا ہوں, میں فجر میں ظہر میں عصر میں. ترتیب انشاءاللہ ہم آپ کی بنائیں گے. آگے جو مزید کورسز ہیں ان کے اعلان بھی انشاءاللہ ہم کریں گے.